کانسیپٹ. یاد رکھیے یہ پریسٹ سسٹم اسلام میں نہیں ہے. آپ لاہور میں ہیں نا اس وقت, آپ کو 3 4 6 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ درس دیں اور آئیں اور آپ کی محفلیں سجائیں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جتنا یہ قرآن آپ کا اتنا ہی میرا ہے, جتنا میرا اس پر حق ہے اتنا آپ کا بھی حق ہے. جتنا آپ کی میری روح اس قرآن کو سمجھے گی, اور قرآن فہمی کا سب سے خوبصورت طریقہ سمجھ کے پڑھنا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. قرآن کہتا ہے فلعنۃ اللہ علی الکاذبین, جھوٹے اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور آپ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. تو کیا وہ قرآن آپ کو مجھے فائدہ دے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو رمضان میں آتے ڈیولپ کی تھی اب اس کو مینٹین رکھے. ٹھیک ہے الحمدللہ عید گزر گئی, عید پارٹیاں بھی گزر گئیں, اب چلتی رہیں گی. ویسے تو ہمارا سارا سال ہی پارٹیوں میں ہوتا ہے. یہ بھی ایک آج کے دور کا المیہ ہے, سوشلائزنگ, اور اس کی بھی وجہ ہے بہت کچھ. دیکھیے میں نیت پہ کسی کی شک نہیں کرتی, نہ آپ کو میرے اوپر کرنے کا حق ہے. لیکن ایک بندہ ہے دبا دبا, اس کے پاس اتنے مینز ہی نہیں ہے بیچارے کے. گھر بھی دبا ہوا, کپڑے بھی واجبی سے, گھر میں کھانا بھی نارمل پکتا ہے. اس کو کیا شوق ہے کہ وہ ہر وقت سوشلائزنگ کرے, آج کدھر تو آج کدھر. لیکن جس کو اپنی وارڈروب میں 10 نئے لون کے جوڑے پڑے ہوئے دکھ رہے ہیں, ہینگ ہو رہے ہیں بیچارے گرمی میں, اتنی پسینوں میں پڑے ہیں, اس کا تو دل کرے گا نا کہ کوئی فنکشن آئے تو میں پہن کے جاؤں. اور جس کے گھر میں نیا ڈنر سیٹ ہے اور برتن ہے, اس کا دل کرے گا بلاؤں دوستوں کو اور اچھی سی دعوت کروں وداؤٹ اینی بیڈ فیلنگ. وہ کہتا ہے نا کہ حسن آتا ہے تو نخرہ آ ہی جاتا ہے. آج ہماری توجہ بہت ہو گئی ان چیزوں میں. پاکستان از دا بیسٹ کنٹری کپڑے پروڈیوس کرنے میں, جوتے, فینسی چیزیں دنیا میں آپ کو کہیں بھی دکھیں گی. وہ ستارے ٹکے, موتی ستارے, شیشے لگی ہوئی چادریں, وہ الحمدللہ پاکستان کی ہوں گی. آپ باہر سے اگر آپ کو کوئی چیز لا کے دیں, مجھے نہیں لگتا آپ کو پسند آئے گی. پھیکے روکھے سویٹر, نہ موتی نہ ستارہ. مہنگے وہ اتنے ہوں گے کہ 4 لے لیں, لیکن وہ اس کے اندر خوبصورتی کوئی نہیں اتنی ہوگی. سادگی ان لوگوں میں آپ دیکھیے کہ تصور ہی نہیں ہے. یعنی میں آپ کو صرف تقابل کی خاطر بتاتی ہوں کہ ہمارا ایک دن میں کتنی دفعہ چولہا چلتا ہے. میرا حال سارا دن میں چند گھنٹے ہی بند ہوتا ہے. ویسٹ میں عام بات ہے, ہر طرح کے لوگ ہوں گے. میں نے جو بات دیکھی وہی بتانے لگی ہوں. کولڈ میل کھاتے ہیں روز, گرم کھانا جس کو وہ اپنی زبان میں ہاٹ میل کہتے ہیں, یعنی کوک کیا ہوا, جس میں پاستا, وہ بھی کوئی بہت فینسی کھانے نہیں ہماری طرح لمبے چوڑے ایلیبریٹڈ. اس میں یہ ہے کہ پاستا کر دیا, لزانیہ بیک کر لیا, کوئی گارلک بریڈ بنا لی, سینڈوچ, برگر. یہ صرف ویکینڈ پہ بنتا ہے ادھر. ہفتے کے 5 دن جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں, منڈے ٹو فرائیڈے, وہ ٹھنڈی بریڈ کے ساتھ چیز کا ٹوسٹ ٹکڑا لگاتے ہیں. کوئی وہ اسپریڈ لگائے گا, کوئی سیلڈ لگائے گا, کوئی ٹونا لگائے گا, چلتے پھرتے کھا لیں گے. الحمدللہ ہم صرف اپنے کھانوں کو دیکھیں. اور اگر آپ کو مجھے نعمتوں کا احساس نہیں ہے نا, تو ذرا 4 دن صرف ہم اپنی میٹس کو تو گھر سے بھیجیں باہر. عید کا دن کیوں منہ پہ اتنے 12 بجے ہوتے ہیں, کہ ان کو بھی عید کرنی ہے, لیکن ہماری بھی عید خراب کر جاتی ہے نا. یہ سارا اچھا ہے, منع نہیں ہے. دیکھیے کھانا کھلانے کا قرآن میں بہت حکم ہے. اطعموا الطعام, اچھے کپڑے پہنو, قرآن میں حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر نماز سے پہلے اچھے کپڑے پہن لو, زینت کرو, برہنہ نہ جاؤ. کلوا واشربوا کا حکم قرآن پاک میں 20 بار ہے. کھاؤ پیو, حکم ہے, امر ہے, ڈوز ہے. تو کھانا پینا عبادت ہے, جیسے کہ نماز روزہ عبادت ہے. مسئلہ کیا ہے, جس کے بعد میں بات کو تھوڑا سا ریپ اپ کر دیتی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ مقصد حیات بن جائے, اور ایک بہت بڑا مقصد جو دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دنیا میں بھیجا تھا, اس کے راستے کی رکاوٹ بن جائے, تو یہ جرم ہے. اللہ نے بنی اسرائیل کی مثال دی قرآن میں. پہلا پارہ ہی کھولتے ہیں تو آپ کو فوراً احساس ہونے لگ جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ تم کھاؤ پیو. وادی تیہ میں تھے, آسمان سے اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ ان کے لیے اتار دیا. من اور سلوہ ان کے لیے اللہ نے اتارا. مزے کی چیز ہے, فریش میٹ.
بارڈ میٹ ویسے ہی بڑا قیمتی ہوتا ہے ہاں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ دوسری طرف اگر آپ جاتے ہیں تو ان کو من سویٹ تھی، کہتے گمز کی طرح کی کوئی سویٹ ڈش تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے روز ایک ہی کھانا نہیں کھایا جائے گا، ہم روز ایک ہی کھانا نہیں کھائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. جب ہم شروع سے یہ واقعہ سنتے تھے، ہماری نانیاں بھی سناتی تھی، قرآن میں بھی لکھا ہے، تو میں کہتی تھی ایک کھانا تو نہیں ہے، دو تھے نا، من بھی تھا، سلوہ بھی تھا. لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ لن نصبر علی طعام واحد؟ پھر سمجھ آیا کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم ایک کھانا نہیں کھائیں گے، وہ یہ تھا ہم ایک طرح کا کھانا روز نہیں کھا سکتے. کیا آج ہمارے بچے یہ جملہ نہیں بولتے؟ ماما نتھنگ ٹو ایٹ، کیا کھاؤں؟ فریج کھول کے دیکھیں گے، نہیں کیا کھاؤں، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. فریج بند نہیں ہوتی، فریزر کی جان نکلی پڑی ہے بوجھ سے، تو وہ کہتے ہیں کھانا ہی کچھ نہیں. اچھا کیا آپ کے گھر میں کوئی نہیں کھانا؟ مسئلہ پتہ ہے کہ بگاڑ کیا؟ ہر چیز ہر دن اویلیبل ہے. میں اب پاکستان آئی ہوئی، اب تو عادت ہو گئی آنے کی، پچھلے سال سے ماشاءاللہ آلموسٹ سمر کے 2-3 مہینے میرے ادھر ہی گزرتے ہیں. میں انگلیوں پہ گن کے، یعنی میں ہر کھانا جہاں بھی میں ہوتی ہوں، خود بھی اور گھر میں بھی دیکھتی ہوں، مجھے نہیں یاد کہ ہمارے لیے یا کسی کے لیے بنا ہو، لیکن کوئی بھی دسترخوان چکن میٹ سے خالی ہو. چکن تو ایک چلے ایک بات ہو گئی نا، قیمے کی ڈش، گوشت کی ڈش. اب جب آپ اپنے بچے کے لیے ہر دن ہر چیز جو اویلیبل کر دیں گے تو وہ بھی یہ کہے گا ہر دن میں گوشت چکن میٹ سب کچھ نہیں کھا سکتا. اب اس کو تو کوئی تیسری چوتھی چیز چاہیے نا. اگر آپ نے ایک اسکیجول بنایا کہ آج ہفتہ جمعہ کا دن ہے، آج آپ نے آلو گوشت اور پلاؤ بنا لیا، جو ہماری ایک ٹریڈیشن ہوتی تھی، کبھی جمعہ کی نماز پڑھ کے آتے تھے مرد، دسترخوان کھلتا تھا اور پلاؤ اور آلو گوشت. کن کے گھروں میں پکتا تھا؟ یہ ہماری نانی کے گھر کا مینیو تھا، پلاؤ اور آلو گوشت. مرد بھی گھر میں ہوتے تھے، چھٹی ہوتی تھی، اور آج بھی اس پلاؤ اور آلو گوشت کا ٹیسٹ اور اس کی خوشی نظر آتی ہے کہ اللہ اکبر کیا اس کا ٹیسٹ تھا. ختم. اگلے دن ہفتہ دال چاول لگا لیں ساتھ چلیں، اگلے دن سبزی، تیسرے دن کوئی کڑی سبزی، کوئی کھچڑی. میرا خیال ہے منگل بدھ تو ویسے ہی گوشت کا ناغہ ہوتا تھا، گوشت نہیں پکتا تھا منگل بدھ کو. پورے مہینے ہفتے میں ایک دن. اور چکن کب پکتی تھی؟ یہ مرغی کب ذبح کرتے تھے؟ جب کوئی مہمان آتا تھا. یہ تو مجھے بھی یاد ہے، کسی کے گھر جاؤ سب سے پہلے وہ گھر کے ملازم کو یا کسی کو بھی بھیجتے تھے چکن لے کر آؤ. روز چکن پکتا تھا، اتنا پکتا تھا. اب آپ کو میں تھوڑا سا ایک سٹریس دے دوں، آج گھر جائیے، کاغذ قلم پکڑ لیں، فریج کھولیں، فریزر کھولیں، پینٹری کھولیں، پکے ہوئے کچے ہر حالت میں اور کٹلس اور نگٹس اور یہ فلانے کہ آپ اپنے گھر میں گن کے آئیے کہ آپ کے کتنی قسم کا چکن آج بھی رکھا ہوا ہے. فروزن کھانوں میں کباب ہیں. اور صبح اٹھ کر میں نے کبھی کسی ماں کو، سگی ماں ہو، سوتیلیوں کا تو ہمارے رواج ہی نہیں ہے، صبح اٹھ کے بچوں کو ناشتوں میں یہ نگٹس اور یہ فرائیڈ اور باہر کی گندی چیزیں پکا کے ساتھ ٹفن باکس بنا کر نہیں جاتے دیکھا تھا. ایک روٹی، دیسی گھی کا پراٹھا اور اسی کی تہ میں اچار. بہت ہو گیا تو کسی دن انڈا بنا دینا، دہی. رات کا بچا ہوا اتنا سا ایک چمچی سالن مائیں ڈالتی تھی، سب کو پتا ہوتا تھا کہ ہے اتنا سا، 6 لوگ ہیں تو 6 چمچی ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو دہی ڈال دیا، شکر ڈال دیا، اور وہ ماں کے ہاتھ کی روٹی کھا کے جاتے تھے. یہ اتنی قسم کے ناشتے تھے. تو کیا چلے آج کی ماں واقعی بڑی محنت کر رہی ہے تو بچے پاؤں دبا کے سوتے ہیں نا. ماما یو آر دی بیسٹ ماما. انڈا روز نہیں ہوتا تھا. اور آپ جا کے آج پڑھیے، اتنا ہارمونل ڈس آرڈر ہے. یہ جو آج چکن بیچاری کھاتے ہیں، بدنام ہو گئی ہے. مجھے ہماری اپنی ایک بہت ہی قریبی ساتھی ہیں ماشاءاللہ، اسٹوڈنٹ، پھر اس کے بعد کلیگ ہے، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، پاکستان سے بہو لے کر آئے. بڑی اچھی ینگ بچی تھی، 1 سال 2 سال 3 سال، بچہ نہیں ہوا، اللہ کا حکم میں نہیں ہوتا. اور اس کے بعد کیا ہوا، پاکستان گئی اور دس اینڈ دیٹ. انہوں نے کسی حکیم کو دکھایا، اس نے کہا کہ ایک کام کرو، چکن چھوڑ دو. اس نے آ کر شاید 1 یا 2 مہینہ چکن نہیں کھایا. شی بیکیم پریگننٹ. کہتے ہیں کہ ان چکنز کو وہ ایسے انجیکشنز لگاتے ہیں جو آپ کو بیرن کر دیتے ہیں.
اب وہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اپیرنٹلی یہی لگا کہ جی چکن چھوڑا تو بچہ ہو گیا۔ انڈے جو آپ دیکھیں کہ ہیوی ڈوز آپ بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہ اندر جا رہی ہے۔ طاقت کدھر ہے بچوں میں؟ آپ کے ہسبینڈ ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے، اگر وہ 40-50 کی عمر میں بھی ہے نا اس وقت، آج بھی اگر گھر میں گاڑی نہ ہو وہ پیدل جا کے کوئی 10 منٹ کی واک سے دودھ اور کوئی بیکری کا سامان لے آئیں گے کسی مہمان کے آنے پہ۔ آپ کا 16-18 سال کا بچہ گاڑی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گا۔ بوڑھے باپ باہر گھاس پھوس کو صاف کر دیں گے، وہ کچن کو مطلب وہ آپ کو دیکھ لیں گے، لیکن آج ہمارے بچے تو ہاتھ نہیں ہٹاتے۔ کیوں کہتے ہیں کہ رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی؟ ہم نے پودوں کو زیادہ ہی پانی دے دیا، پودے گل گئے ہیں، الا ماشاءاللہ سہل پسند کر دیا۔ اور آپ دیکھیں اس سے بیماریاں کتنی ہیں۔ جتنا گرمی میں پسینہ بہتا ہے اتنی صحت ہے۔ یہ تو اب ہم عادی ہو گئے نا ایسیوں کے، باہر پسینے میں کھڑا ایک کسان ہے یا وہ جب وہ ہم سے زیادہ ہیلدی ہوگا اندر سے، لیکن وہی بات جس پہ بات شروع کی تھی اسی پہ ریپ اپ کر دیتی ہوں کہ جسم کے تقاضے پورے کرتے کرتے ہم روح کے تقاضے بھول جاتے ہیں۔ رمضان آپ کو مجھے 7, 8, 10, 12 گھنٹے بھوکا رکھواتا ہے ہر دن۔ یہ ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے کہ اپنی روح کو مرنے سے بچا لو۔ اور آپ دیکھیں جب کھانا پینا بند ہوتا ہے تو وقت بہت ہوتا ہے۔ آپ سوچئے نا کہ اس وقت آپ کے اس وقت کیوں نہیں ہے۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ اچھا پھر ایک دورہ قرآن کرتے ہیں اور ڈیلی 2.5 گھنٹے کے لیے آئیں، وہی آئیں گے جن کے گھر میں یا تو میڈز ہیں یا کوئی آتا نہیں کوئی جاتا نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے چولہا، میاں کا کھانا، لنچ، عید کی پارٹیاں، دعوتیں، اور اب آگے شادیاں شروع ہو جائیں گی۔ ہمیں رمضان نے کیا دیا؟ دیکھیے جو چیز اینڈ پہ اللہ نے آپ سے میرے سے قبول کرنی ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ کو ایک گفٹ باکس ملتا ہے، بہت خوبصورت گفٹ بیگ کے اندر آج کل جو نخرے کر کے ہم پیک کر کے دیتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں بڑا پیارا بیگ ہے، میں تو اس کو کھولوں گی نہیں، پیک دیکھا اتنی مہنگی پیکنگ اتنی اچھی، میں تو کھولوں گی نہیں۔ کتنا کو صبر کریں گے؟ ایک دن چلو کھولو، بڑے پیار سے پیکنگ کھولیں گے کہ خراب نہ ہو، چلو شاید ری یوز ہو جائے۔ کرتے کرتے جس وقت آپ وہ ویلوٹ کی ڈبیا کھولیں گے اور اس میں ایک موتی لگی رنگ دکھے گی، وہ رنگ آپ پہن لیں گے اور ڈبیا 1-2 دن بعد رول رہی ہوگی۔ یہ بات تو عام سے فہم ہے نا۔ آپ کا میرا یہ وجود جو اس وقت جس کو ہم پیمپر کر رہے ہیں نا، یہ ریپنگ پیپر ہے جس میں اللہ نے آپ کو مجھے ریپ کیا۔ کسی کو براؤن میں کر دیا، کسی کو وائٹ میں کر دیا، کسی کو پمپلز والا کر دیا، کسی کو بالوں والا کر دیا۔ اصل جو اللہ نے آپ کا میرا چننا ہے نا، وہ موتی چننا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اصل قیمت روح کی ہے۔ یہ جب ہم قبر میں دفن کرتے ہیں نا، یہ ڈمپ کرتے ہیں ہم ریپنگ پیپرز کو، کچھ نہیں ہوتا۔ قبر سے مت ڈریے، اچھے عمل کر لیجئے اور اپنی روح کی فکر کیجئے۔ روح کو عذاب ہے اور روح کو راحت ہے، اس جسم کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس کو تو ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ لکڑی کو آگ لگا دیں تو جسم، روح نکل گئی تو بے جان چیز ہے۔ جیسے واز ٹوٹ جاتا ہے، شور بھی ہوگا، کچرا کرچیاں بھی بکھریں گی، لیکن آپ اس واز سے کہیں تمہیں درد ہوئی، اس کو کیا درد ہونی ہے؟ اصل معاملہ میری آپ کی روح ہے، اس کی فکر کر لیں۔ اور یہ صرف رمضان میں قرآن نہیں مانگتی۔ آج اگر ایک نیت کر کے یہاں سے اٹھیں، سارے کام وہی کیجئے جو آپ کر رہے ہیں، جو دنیا آپ سے مانگ رہی ہے، جو آپ اس سے مانگ رہے ہیں، ابھی کسی کو نہ ٹچ کریں۔ آج یہ نیت کر لیں کہ میں نے اپنی روح کو اس قرآن سے جوڑنا ہے اور اس کو سمجھنا۔ جب تک آپ اور میں اس قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، اس میں ہے کیا نہیں سمجھیں گے، ہم اتنے شوق سے نہیں سنیں گے جس سے شوق سے اس وقت آپ سن رہے ہیں۔ اگر میری زبان ہی نہ آپ کو سمجھ آتی، میں اردو کی بجائے نارویجین میں بات کرتی، سمجھ آتی؟ سمجھ نہ آتی آپ کبھی اتنی دیر نہ بیٹھتے، یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ آپ کا میرا ایک دوسرے سے تعلق زبان کا ہے۔ کیا کہیں اس بندے کو، بندوں کی بات سنیں تو اتنے شوق سے سنیں، اور اللہ کی آواز سنیں، اللہ کی بات سنیں تو باتیں شروع ہو جائیں۔ آج آپ دیکھیں تلاوت چل رہی ہوتی، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسماء الحسنہ چل رہے ہوتے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا، توجہ ہی نہیں ہے۔ تو رمضان نے آپ کو مجھے قرآن سے جوڑا ہے تو اس قرآن سے جڑے ہی رکھنا ہے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔
میں آپ سب میں سے کچھ کو تو جانتی ہوں الحمدللہ، لیکن بہت ساروں کو نہیں جانتی. یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ فرناز کے کچھ